بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس صدق اللہ العظیم۔ دوستو سورہ الناس کی آج ایک آیت پڑھی۔ دیکھیے دوستو، اس سورت میں یہ ناس کا لفظ 5 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ پہلے روز بھی میں نے بتایا تھا۔ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ پہلا الناس جو ہے، جو آج میرے درس میں ہے، قل اعوذ برب الناس، کہتے ہیں پہلے ناس سے مراد بچے ہیں، کیونکہ بچے محتاج پرورش ہوتے ہیں، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ لفظ رب دلالت کرتا ہے۔ رب الناس، پالنے والا ہے۔ بچے کو سب سے زیادہ پرورش کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کھانے میں، پانی پینے میں، دیکھ ریکھ میں اپنے اچھائی کو نہیں سمجھتا، تمام امور میں وہ محتاج ہے بچہ جی۔ اور اس کی جو لوگ پرورش والے ہوتے ہیں اس کا پورا دھیان رکھتے ہیں۔ ویسے بھی بچوں کا لوگ بہت زیادہ دھیان کرتے ہیں، بات آگے اور ہوتی ہے۔ دوسرا جو الناس آ رہا ہے، ملک الناس، اس سے مراد جوان ہیں، وہ جوان جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، یعنی مالک کے اوپر اپنی جان کو فدا کر دیتے ہیں۔ قرینہ اس کا یہی ہے، ملک الناس۔ تیسرے ناس سے مراد بوڑھے لوگ ہیں، جو عادتاً اہل ایمان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے وہ دنیا کے کاروبار سے، جھمیلوں سے منہ موڑتا ہے اور آخرت کی طرف انابت اختیار کرتا ہے۔ اللہ کرے وہ صفت ہم بوڑھوں کو عطا فرمائے۔ بڑھاپا میں صحیح بات یہ ہے کہ آخرت کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ بچوں کا خواہ کے لیے ٹینشن نہیں لینا، وہ تو جوان ہیں اور جوانی دیوانی ہوتی ہے جی، تو دیوانوں کا بوڑھوں کو کیا خیال کرنا۔ لہذا بڑھاپا میں انسان کو چاہیے کہ اللہ کی یاد زیادہ اختیار کرے، اور وہی ہمارا مونس اور دراصل ساتھی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، چوتھا الناس سے مراد اہل صلاح اور اہل تقوی، اولیاء اللہ ہے۔ شیطان ان کے پیچھے بہت کوشش کرتا ہے کہ ان کو بہکا دے، مگر اللہ پاک، کل میں نے سنایا تھا کہ بندہ اگر اللہ کے راستے میں مخلص ہے تو اس پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔ ابھی ذہن میں ایک واقعہ یاد آ گیا، میں سناتا ہوں آج آپ جی۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ پانچواں الناس سے مراد وہ مفسد لوگ ہیں جو کسی کو وسوسہ دے کے، کنفیوژن میں ڈال کر کے راہ سے بے راہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے بزرگوں کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ ابھی ذہن میں آ گیا، یاد سنا، پہلے سے یاد نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی محدثین کے نزدیک بڑی اونچی شان کے اہل علم علماء بزرگ میں ہیں۔ دلی میں ان کی قبر ہے،
بہت مشہور آدمی ہے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ حضرت خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے ان سے کہا کہ جاؤ اس زمانے میں ہندوستان میں جا کے دین کی خدمت کرو۔ تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں مدینے میں ہوں، روزانہ آپ کی مجھے زیارت ہوتی ہے، روزانہ حضور کی زیارت ہوتی تھی ان کو، تو کہا پھر چلا جاؤں گا تو بہت دور ہو جاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، جس طرح تم کو یہاں میری زیارت ہوتی ہے روزانہ تم کو وہاں بھی زیارت ہوا کرے۔ جا کے ان کی کتاب دیکھو، پھر پوری زندگی ان کو زیارت رہی نبی پاک کے روزانہ۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا ہے، انسان اگر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے تو انسان ہے، دوسری چیزوں سے بھی نصیحت پکڑ لیتا ہے۔ بات چل پڑی شیطان کی، تو یہ گویا کہ اس صورت میں صرف ایک چیز سے پناہ چاہنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، ان تمام صفت کو ذکر کر کے جس کا تذکرہ ہم کریں گے۔ خناس سے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، خناس کی بھی تفسیر بتا دیں گے۔ واقعہ سن لیجیے پہلے۔ کوئی شیطان کا بڑا سرغنہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھیے اس گلی میں فلاں مکان کے اندر ایک خاتون رہتی ہے، فلاں شیطان آیا ابلیس بہکانے، اس کو نہیں بہکا سکا، راستے سے نہیں ہٹا سکا، تو اس کا یہاں سے تبادلہ کر دیا ابلیس لعین بڑے نے، اور اس سے بڑے کو بھیجا جس نے بڑے بڑے اولیاؤں کو پھسلایا تھا۔ وہ بھی حربہ استعمال کر کے چلا گیا، لیکن اس عورت کو راہ سے بے راہ نہ کر سکا۔ وہ آپ لوگوں کے ہم جیسے لوگ خاتون نہیں تھی۔ تو ابلیس نے کہا کہ میں جو بڑا ابلیس ہے اس سے نچلے درجے کے پوسٹ پر میں ہی ہوں، میں آیا اس عورت کو راہ سے بے راہ کرنے کے لیے، لیکن یہ عورت ذرہ برابر راہ سے بے راہ نہیں ہوئی، اور اس کا تعلق اللہ سے استوار ہے۔ اور اس نے کہا میں نے آج ایک کہانی کی اس کے ساتھ، میں سناتا ہوں آپ کو۔ اس ابلیس نے کہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو کہ یہ نماز حالت احسان میں پڑھتی تھی، نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا، وہ آپ لوگوں کا زمانہ تو تھا نہیں موبائل کا کہ گھنٹی بجی اور نیت جلدی جلدی الحمدللہ رب العالمین مانے جلدی جلدی پڑھ کر 9 2 11 بھاگے۔ ہاں دیکھتا ہوں میں مسجد میں بٹ آج کل بچتا بھی نہیں، آج کل لائٹ آتی ہے، بٹ جیسے لائٹ آئی پیٹ میں ہڑبڑی شروع ہوئی اور دل میں دھڑکن آ گیا شیطان کا، اور جلدی 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 سلام ایک ہی پھیرتا، دوسرے کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ دیکھتا ہوں نا میں تم امام ہوں نا، ایک سلام پھیرا، موبائل لیا اور مسجد سے باہر بھاگا۔ اب بتاؤ اس کو اللہ کا نور کہاں سے آئے گا جو نماز میں موبائل کی طرف متوجہ ہے؟ اللہ توبہ اللہ توبہ۔ بچوں یار تم لوگ اس سے آف کر دیا کرو اس کو، یہ لائٹنگ بھی نہیں آنا چاہیے اس کی۔ ہم کہاں لے کے آتے؟ تمہاری نوکری چلی گئی کیا؟ اچھا بھائی چھوڑو۔ اس نے کہا میں نے آج یہ کیا کہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، ذرا غور سے سنو، اور اس کا شوہر جو ہے اس عورت کا اول درجے کا ترش مزاج اور بہت ہی رف اینڈ ٹف، ذری سی غلطی ہو جائے تو بدن اس کے پاؤں سے لے کر کے سر تک داغ دیتا، مارتا ہے اس کو۔ لیکن یہ سب کچھ جھیلتی ہے، شوہر سے بھی منہ نہیں لگاتی، اللہ کی عبادت میں اور زور لگاتی ہے کہ مولا ناراض ہے اس لیے یہ بھی ناراض ہے۔ آپ کی دولت ہوتی تو کہتی نہ وہ ناراض ہے تو یہ کیوں ناراض ہوتا ہے، فوراً بھاگ جاتی گھر۔ کیا کہتی تھی کہ اوپر سے ناراضگی ہے اس لیے میاں بھی ناراض ہے۔ تو شیطان کہانی سنا رہا ہے کہ 2530 سال کے بعد اس کو ایک بچہ ہوا دعاؤں کے بعد، اور اس نے ظہر کی نماز سے پہلے اس کو گہوارے میں ڈالا، گہوارہ سمجھتے ہیں جسے بچے کو سلاتے ہیں، اور یہ عورت نماز میں مشغول ہو گئی۔ اب میں نماز میں لاکھ اس کو اللہ کی طرف سے متوجہ کرنے کی تدبیریں کر رہا ہوں، لیکن یہ متوجہ نہیں ہو رہی ہے غیر اللہ کی طرف۔ تو کوے کی شکل میں اس کے گھر میں داخل ہوا،
اور پہلے زمانے میں ہم لوگ اس کو بولتے تھے سیکار، پتہ نہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں، پھوس کے مکان میں لٹکا دیتے ہیں، جھانکی بولتے ہیں، اس میں برتن دودھ کے پیالے کٹورے ہڈیاں ڈال دیتی تھی ہماری اماں۔ اب آج کل کے نہیں بھائی، تم لوگوں کو نہیں معلوم، وہ آج کل نہیں ہے، کیونکہ چھت کا مکان آ گیا، وہ کہاں سے رہے گا۔ تو میں گیا اور ایک ایک روٹی وہاں سے اتار کر کے لے جا کے باہر پھینک دیا میں نے، چونکہ یہ ڈر جائے گی نماز میں کہ شوہر آئے گا کھانا نہیں ملے گا تو پٹائی ہوگی، لیکن اس نے نماز میں ذرہ برابر عجلت جلدی نہیں کی، پورے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتی رہی۔ روٹی سب پھینک آیا میں۔ اس کے بعد ہڈیا جو رکھی ہوئی تھی سالن کی، اس کو میں نے چونچ سے پکڑا اور پلٹ کر کے اس کو میں نے پلٹ دیا، لیکن پھر بھی متوجہ نہیں ہوئی۔ پھر میں نے سوچا کہ آخر کروں تو کیا کروں، تو گہوارے کے پاس گیا اس کے بچے کے، اب میں نے چونچ مار مار کے دونوں آنکھ اس کے بچے کی پھوڑ دیا۔ اب بچہ شور مچا رہا ہے، لیکن یہ مکمل اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، فاتحہ ہے تو 7 سانس میں پڑھ رہی ہے، یہ نہیں کہ اندر بلاجمن مالک کا بدیاں ہمارے دوست لوگ پڑھتے ہیں ایک سانس میں 7 آئے جی، جیسے ان کا یہ اپنا کلام ہے، مادری زبان میں بات کرتے ہیں تو جی گل دسو جی تسی ایسے بولتے ہیں، یا جلدی جلدی بول دیتے ہو، آرام سے بولتے ہو، اور اللہ کے پاس آتے ہو تو الحمدللہ رب العالمین مالک کیا 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 گر 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 ملیالی بول رہا ہے تو بھائی معاف کر دینا ملیالی لوگ، تو یہ کیا چکر ہے؟ تو کہا دونوں آنکھ اس کی میں نے پھوڑ دی اس کے بچے کی، اور اس کے بعد لیکن اس نے نماز میں کوئی اجلت سے کام نہیں لیا، اور جتنا یہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی اللہ کی طرف سے اتنی ہی اس کے درجات کی بلندی ہو رہی تھی۔ اس کو تو نہیں پتا، ہم کو پتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے انوارات اس پر آ رہے ہیں۔ نماز پڑھ کے سلام پھیر کر کے آئی اور بچے کو دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر جو تدبیر تھی کی، تو گویا کہ میری تدبیر شیطان کہتا ہے سب ناکام رہی، اور اس کی اللہ پرستی کی جو تدبیر تھی وہ ساری کی ساری کامیاب رہی، اور نفس اور شیطان ہم دونوں ہار گئے اس کے سامنے، اور یہ ولایت کے مقام پہ فائز ہو گئی، اور میں یہاں سے اب جا رہا ہوں، میرا بھی تبادلہ ہو گیا۔ یہ کہہ رہا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو۔ تو شیخ نے سوچا یار اتنی بڑی عارفہ، اتنی بڑی دیندار ولیہ عورت ہے، اور ہمارے گلی محلے میں رہتی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو شیخ نماز پڑھ کر کے مسجد سے اس کے دروازے تک آئے، تو گھر میں تو کوئی تھا نہیں، تو کھڑے رہے۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد اس خاتون کا شوہر لکڑی کا بیچنے والا تھا، ہم لوگ اس کو بولتے گٹھر والا یا لکڑی ہارا، آپ کیا بولتے مجھے نہیں معلوم، وہ جو گاؤں شہروں میں بڑے بڑے اسٹال ہوتے ہیں لکڑی بیچتے ہیں نا، کھانے والے کو دیتے ہیں، اس کو دیتے اس کو دیتے۔ تو اس نے دیکھا رے دلی کا اتنا بڑا اولیاء کا سردار شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حدیث کا بڑا عالم ہمارے دروازے پہ، اس کے تو خوشی سے سمایا نہ جائے، وہ جلدی جلدی آؤ بھگت کر کے حضرت کو گھر لایا، بیٹھایا، جو بھی خاطر مدارات تھی پوچھا، تو حضرت نے کہا نہیں بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی بیوی کو میرا سلام کہو جا کر کے، اس سے پوچھو کہ اس کا پیر کون ہے اتنا کامل، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں جس نے اس کو اتنے بڑے ولایت کے مقام پر پہنچا دیا کہ ابلیس اس کی ولایت کی مبارکباد مجھے دینے آیا۔ تو اس کا شوہر بھی حیران ہو گیا، یار میری بیوی اتنی بڑی ولی ہے، میں تو روزانہ اس کی پٹائی کرتا ہوں، کسی نہ کسی چھوٹی سی غلطی پر وہ اتنی بڑی ہے اللہ والی۔ اب جا کے شوہر نے کہا کہ وہ شیخ تم کو سلام کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا پیر مرشد کون ہے۔ وہ کسی کا ایک شعر کا بند ہے کہ جب مرشد کامل ہوتا ہے تو بات خدا سے ہوتی ہے، جب مرشد کامل ہوتا ہے تو بات خدا سے ہوتی ہے، اللہ کرے ہم سب کی ہوا کرے۔ لیکن ہم لوگ نہیں چاہتے اللہ سے بات کرنا، ہم لوگوں کو تو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا وہ ماچس، جی میں نے اس کا نام رکھ دیا ماچس، جو آگ لگاتا ہے۔ تو اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ اپنے شوہر سے نہیں میرا کوئی پیر تو نہیں ہے، وہ ڈر گئی بیچاری کی آج تو اور پٹائی ہوگی، میرا کوئی پیر ہے، کوئی گھر آتا ہے شاید مجھ سے، یہ کیا ہو گیا، لاکھ پوچھے بتائے نہ، لاکھ پوچھے نہ بتائے۔ تو شیخ کو جا کے اس نے کہا کہ میری بیوی حضرت کہہ رہی ہے کہ میرا تو کوئی پیر نہیں ہے۔
تو حضرت نے کہا نہیں، کوئی نہ کوئی مرشد ہے اس کا جو اس نے مقام پر کیسے آ گئی ہے. تو جو بہت شیخ نے اصرار کیا خود، تو اس عورت نے ایک لاٹھی لا کے، لاٹھی سمجھ گئے، ڈنڈا لا کر کے دیا کہ یہ میرا مرشد ہے. ارے شوہر بھی حیران اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی بھی حیران کہ اس کا مرشد یہ ڈنڈا. اب یہ معمہ ہے. تو جی اس نے کہا حضرت میرا مرشد پیر کامل یہی ہے. تو اس نے کہا اس کا مطلب سمجھا، یہ لکڑی کا ڈنڈا تیرا کیسے مرشد ہو گیا؟ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میرا شوہر لکڑی کا بیچنے والا ہے. کیا بولتے لکڑی بیچنے والے کو؟ وہی لکڑہارا، ہم بھی وہی نام دیتے ہیں. ہزاروں لاکھوں ٹن لکڑیاں اس کے پاس آتی ہیں اور روزانہ ان لکڑیوں کو یہ بیچ دیتا ہے، اور ساری لکڑیاں ایندھن بن کر کے ہوٹلوں میں جا کر کے جل کے خاک ہو گئی. میرے شوہر نے یہ لاٹھی لا کے لٹھیا مجھے دیا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ بہت خوبصورت ہے، اس کو حفاظت سے رکھو، کبھی گھر میں سانپ آ جائے، کچھ آئے، کوئی ضرورت پڑے تو یہ ہمارے ضرورت کے وقت کام آئے گی. اور روزانہ ہمارا شوہر اس کو سرسوں کا تیل لگا کر کے دیکھیے لال کیے ہوا ہے. تو میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ جتنی ٹیڑھی لکڑیاں ہیں وہ سب تو ایندھن بن گئی، جلا دی گئی، اور یہ سیدھی لکڑی تھی. تو میرا شوہر اس سے اتنا پیار کرتا ہے اور روزانہ اس کو 2 دفعہ آ کر کے سرسوں کا تیل لگا کے ایسا لال کر دیا. تو قیامت میں بھی رب العزت جو انسان سیدھے ہوں گے ان کو جنت میں لے جائے گا، اور جو ٹیڑھے ہوں گے ان سب کو جلا کر کے خاک کر کے جہنم میں ڈال دے گا. یہ میرا پیر ہے، یہ میرا پیر ہے. تو اس نے کہا کہ بس اتنی سی بات نے مجھے اللہ سے تعلق میرا جوڑ دیا ہے. اس لیے آج یہ حادثہ ہوا میرے بیٹے کے ساتھ، لیکن میں نے کہا کہ اگر میں آج فیل کر گئی امتحان میں بیٹے کے رونے کی وجہ سے، نماز میں نے سورہ فاتحہ یا قرآن شریف جلدی پڑھ لیا تو ربا کیا کہیں گے کہ اس کے نزدیک بیٹے کی قدر ہے اور میری قدر نہیں تھی کہ میرے سامنے آ کر کے یہ بات کر رہی ہے اور جلدی ٹپا ٹپ کھٹا کھٹ مار رہی ہے. یہ اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے. تو دوستو انسان اگر نصیحت لینا چاہتا ہے تو اس خاتون نے اس لکڑی سے نصیحت لے لی کہ یہ سیدھی تھی تو اس کو سجا کے بسا کے میرا شوہر رکھے ہوا ہے. تو قیامت میں بھی جو سیدھے انسان ہوں گے، ٹیڑھے نہیں ہوں گے، اللہ ان کا احترام کرے گا. آج جو ٹیڑھے ہوں گے ان سب کو لکڑیہارے کی گٹھر کی طرح سب کو دوزخ کے اندر ڈال کر کے خاک کر دیا جائے گا. اچھا دوستو رہنے تو بکیر کل دے جاتا ہے. دیکھو دوستو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جمعرات کا دن ختم کر کے شب جمعہ میں قرآن ختم کر لیں گے انشاءاللہ.